یہ واقعتاً عمران خان صاحب کی غلطی تھی۔ طرف ندیم انجم صاحب ہیں، دوسری طرف حافظ صاحب ہیں۔ وہ کیوں جائے بھائی، وہ نہیں جاتا، اس کو جانے کی کئی مرتبہ آفرز ہوئی ہیں۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرا ملک ہے، میں اسی ملک میں رہوں گا۔ آپ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، ایک طرف آپ گھمانڈ غرور اور اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جو مہذب معاشرے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو عمران خان ان میں سے ایک ایسی شخصیت آئے جنہوں نے کہا کہ کرپشن روکی جائے، جنہوں نے کہا منی لانڈرنگ روکی جائے، جنہوں نے کہا پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا، کرنی چاہیے۔ میں سچ بتا نہیں سکتا اور جھوٹ بول نہیں سکتا، ڈر نہیں لگ رہا ہے۔ مظہر پرلاز صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے اور اس سیگمنٹ میں مظہر پرلاز صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ یہ جو سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس لگا ہوا ہے از خود نوٹس کا 90 دن کے اندر پنجاب کے اندر الیکشن کروانے، اس کیس کا کیا ہونے والا ہے؟ پنجاب اور خاص کر کے کے پی کی حکومت جو ہے وہ غیر آئینی طور پر ماورائے آئین کام کر رہی ہے، جو ان کا مینڈیٹ صرف 90 دن کے اندر کے لیے تھا۔ تو اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ اور پھر انٹرنیشنل سطح پر پی ٹی آئی کی آپ کو پتہ ہے لابنگ ہو رہی ہے۔ کانگریس مین امریکن کے انہوں نے یہ جو سیکرٹری خارجہ ہے یا وزیر خارجہ ہیں مسٹر بلنٹن، ان کو خط لکھا ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ پھر یو کے کی پارلیمنٹ کے اندر بہت سارے ایم پیز کو خط لکھا جا رہا ہے، اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں جو موجودہ حکومت اوورسیز کو بالکل اگنور کر رہی ہے، یہاں ایک بہت بڑی لابی کام کر رہی ہے۔ اور یہ جیسے برمنگھم ہے، بریڈ فورڈ ہے، اسی طرح لوٹن ہے، ایسے حلقے ہیں جہاں ایم پیز کو ہر صورت پاکستانیوں کے لیے آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ اسی طرح کینیڈا کی پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی گئی ہے، وہاں پر آسٹریلیا میں پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی گئی ہے، اور مزید مظاہرے جو ہیں اوورسیز میں جو پاکستانی ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا یا مزید حالات خراب ہوئے۔ تو اس حوالے سے بھی میں بات کروں گا کہ یہ جو انٹرنیشنل سنا ہے فورسز ہیں وہ یا ملک ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے، متحرک ہو گئے پاکستان میں کوئی پیچ اپ کروانے کی یا حکومت کے اوپر پریشر ڈالنے کی، کیونکہ ہیومن رائٹس کی بہت ساری وائلیشنز ہو رہی ہیں اور ویڈیو بہت ساری وائرل ہو رہی ہیں۔ عورتوں کو مارا جا رہا ہے، بچوں کو ڈرایا جا رہا ہے، جعلی مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کو باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ویسے تو عمران خان صاحب پر میڈیا پر پاکستان میں پابندی ہے، لیکن کمپنی کی مشہوری اس طرح ہو رہی ہے کہ یہ بندہ چھوڑ رہا ہے، وہ بندہ چھوڑ رہا ہے، اس نے چھوڑ دیا، پی ٹی آئی کے فلاں فلاں ایسے رومرز چل رہے ہیں۔ تو ایک طرح کی خاص کر کے میڈیا وار اگینسٹ پی ٹی آئی۔ میں نے سوال آپ سے بنیادی طور پر یہ کرنا تھا، اسمبلی کو چھوڑنا عمران صاحب کی غلطی تھی، اور پھر ابھی سپریم کورٹ نہ ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ 76 ایم این ایز کو دوبارہ بحال کیا جائے، لیکن لگتا یہی ہے کہ حکومت ان ایم این ایز کو اسمبلی کے اندر جانے نہیں دے گی۔ آپ یہ سارا منظر کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کی غلطی تھی اسمبلی کو چھوڑنا، اور پھر 2 اسمبلیاں بھی تعلیل کر دی۔ میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے درست فرمایا کہ یہ واقعتاً عمران خان صاحب کی غلطی تھی، انہیں قومی اسمبلی نہیں چھوڑنا چاہیے تھی۔ وہ خود اگر نہ بھی جاتے تو اپنی جگہ وہ اپوزیشن لیڈر جو ہے شاہ محمود کو بنا دیتے یا کسی اور کو بنا دیتے۔ یہ ان کی غلطی تھی، انہوں نے خود یہ میدان چھوڑا، اور پھر حکومت کو موقع مل گیا، انہوں نے ایک لوٹے کو، راجہ ریاض کو، جو کہ حکومت ہی کا نمائندہ ہے، اسے اپوزیشن لیڈر بنا دیا۔ پھر ان سے دوسری جو غلطی ہوئی وہ انہوں نے پنجاب اور کے پی اسمبلی کو تحلیل کر کے کی۔ اس غلطی کا انہیں بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا اور پڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ کہ وہاں جو نگران حکومتیں بنی وہ بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہی ہیں، اس لیے کہ خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان کے سمدی گورنر بن گئے، سارا حکم ان کا چل رہا ہے۔ پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ بنے نگران، وہ زرداری صاحب خود کہتے ہیں میرا بچہ ہے، تو اس کے پیچھے بس کون سی بات پھر رہ گئی؟ تو عمران خان صاحب کی یہ غلطیاں ہیں جس کا خمیازہ ان کو اور ان کی پارٹی کو بھگتنا پڑ رہا ہے، ان کو یقیناً اس کا احساس ہو گیا ہوگا۔ اب آ جائیے جی سپریم کورٹ میں یہ کیس جو لگا ہوا ہے، اس میں دیکھیے کہ عدالت کے ساتھ تو مکمل یہ لوگ نہیں، یہ جو پہلے یہ بتا دیں، یہ جو ایم این ایز بحال کیے گئے ہیں، یہ
ہائی کورٹ کی طرف سے ان کا کیا ہونے جا رہا ہے، کیا اطلاع؟ دیکھیے ہائی کورٹ نے ایک ڈائریکشن دی ہے کہ اسپیکر جو ہیں وہ ایم این ایز کو سنے اور ان کو استعفوں کو جو ہے نامنظوری کرے. وہ بحال ہونا چاہتے ہیں تو اسپیکر بلائیں گے. میرا خیال ہے کہ صورتحال میں نے پہلے عرض کیا نا کہ چینج ہونے والی ہے، تو 2 دن میں آپ کو صورتحال تبدیل ہوتی نظر آئے گی. اور بالآخر بے شک 25-30 بندے ہی پی ٹی آئی کے ایوان میں چلے جائیں، راجہ ریاض وہاں اپوزیشن لیڈر نہیں رہیں گے، کوئی اور اپوزیشن لیڈر بن جائے گا. جو بھی بنے گا وہ عمران خان اس کو نامینیٹ کریں گے، وہ بن جائے گا. آگے چونکہ معاملہ چلانے ہیں. اب یہ جو معاملات اس لیے چلانا ضروری ہو گئے ہیں کہ جو غیر قانونی کام ہو چکے ہیں، یعنی سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی گئی، 90 روز والی آئین کی بات نہیں مانی گئی، تو اس کو بھی تو کور دینا ہے. تو اب یہ جو اگلا ہفتہ آ رہا ہے اس میں یہ سب لوگ مذاکرات شروع کریں گے. اس مذاکرات کے نتیجے میں ایک ڈیٹ فائنل ہو جائے گی اور وہ ڈیٹ یہ انڈرٹیکنگ دے دیں گے سپریم کورٹ میں جا کے کہ ہمارے درمیان مذاکرات ہو گئے ہیں، یہ ڈیٹ فائنل ہو گئی ہے. اور پھر سپریم کورٹ ان کو کہے نہ کہے ان کو قانون سازی کرنی پڑے گی. ویسے تو کورٹ ان کو کہہ بھی سکتی ہے کہ آپ قانون سازی کریں، یہ چونکہ 90 دن کی جو وائلیشن ہوئی ہے وہ تو غیر قانونی کام ہوا ہے. اس غیر قانونی کام کو تحفظ اس وقت تک نہیں دیا جا سکتا جب تک جو دوسرا فریق ہے یعنی پی ٹی آئی وہ اسمبلی میں نہ ہو. تو اب اسمبلی میں میرا خیال ہے انہیں بٹھانا حکومت کی ایک مجبوری بن جائے گی اور اچھا ہو جائے گا. آپ کو اگلے ہفتے سے بڑے سموتھ حالات نظر آئیں گے، مذاکرات ہو جائیں گے، اس میں سپریم ڈیٹ دے کورٹ دیں گے. میرا خیال ہے ستمبر میں الیکشن ہو جائیں گے. ستمبر میں الیکشن ہو جائے گا. لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ 90 دن کے الیکشن کے بارے میں ہے، یہ تو میرے خیال میں 1-2 دن میں عدالت اس کو سنے گی دوبارہ. جی ہاں، اس کا 23 تاریخ ہے جی. 23 تاریخ کو جواب دینا ہوگا ان کو. وہ فیصلہ تو ان کا ہے. اور دوسرا یہ جو نگران حکومتیں ہیں یہ غیر قانونی کام کر رہی ہیں، اس پہ بھی کوئی فیصلہ آئے گا کیونکہ ان کے تو 90 دن پورے ہو چکے ہیں. یہ تو وزیر اعلیٰ رہ نہیں سکتے اس وقت، نہ کے پی میں رہ سکتا نہ پنجاب میں. تو ایک تو یہ ہفتہ جو آنے والا ہے یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بڑا اہم ہے، عدالتوں کے حوالے سے بڑا اہم ہے. عدالتوں نے کئی اہم مقدمات کے فیصلے کر رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ فیصلے پاکستانی قوم کے حق میں ہوں گے. مذاکرات کروانے والے مذاکرات کروائیں گے اور پھر یہ ایک ڈیٹ دیں گے. جون کے پہلے ہفتے میں بجٹ پیش ہو جائے گا، پھر اس بجٹ کی منظوری کے بعد جون کے آخری ہفتے میں حکومت جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کرنے کی بات کرے گی اور پھر اگست کے اینڈ میں یا ستمبر کے شروع میں الیکشن ہو جائے گی اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن اکٹھے ہوں. یہاں تو یہ پلاننگ جو ہے، ہمیں تو یہ خبریں مل رہی ہیں کہ جب تک پی ٹی آئی بین نہیں ہو جاتی، عمران خان فارغ نہیں ہو جاتے، نائل نہیں ہو جاتے، اس وقت تک الیکشن کے دور دور تک کوئی چانسز نہیں ہے. نہیں، پی ٹی آئی کو بین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پی ٹی آئی بین نہیں ہوگی. دہشت یہ گرد کابینہ میں ہے. بات ہوئی. جس طرح کی کمپین چلائی جا رہی ہے، تشہیر چلائی جا رہی ہے سارے میڈیا پر، اور وہ میڈیا نیشنل ٹی وی پر یا وہ میڈیا جو نواز شریف کا یا ظاہر اپوزیشن جماعتیں، وہ تو دیکھیے بڑا چہتا میڈیا ہے، حکومت ان کی ہے، کنٹرولڈ میڈیا ہے. لیکن گزارش یہ ہے خان صاحب کہ کیا 11 اغوا کے بعد پیپلز پارٹی بین ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی. کیا روگ آرمی کے اشتہار نواز شریف نے چلائے تھے اس کے بعد مسلم لیگ بین ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی. کیا ڈان لیگز کے بعد مسلم لیگ بین ہوئی؟ نہیں ہوئی. تو پارٹیاں اس طرح بین نہیں ہوتی. کابینہ میں یہ بات آئی تھی، زیادہ وزراء نے یہ مخالفت کی کہ پی ٹی آئی کو بین نہ کیا جائے کیونکہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے اور انہوں نے سیاسی جدوجہد کی ہے. اب تو مسلم لیگ نون کے قائد جو ہیں میاں نواز شریف صاحب، وہ ان کے بیانات میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو سیاسی شخصیات ہیں ان کے مقدمات فوجی عدالتوں میں نہ چلائے جائیں، وہ سول عدالتوں میں چلائے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ کچھ انٹرنیشنل قوتیں ہیں، انہوں نے اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیا ہے. آپ نے تو یورپ کی بات کی،
برطانیہ کی بات کی، امریکہ کی بات کی، لیکن پاکستان کی ہمسائیگی میں چین اور سعودی عرب بھی ہے، انہوں نے بھی باتیں کی ہیں۔ چین نے بھی کہا ہے کہ سیاسی استحکام لائیں۔ پاکستان میں اس وقت خان صاحب سیاسی، سماجی، معاشی عدم استحکام ہے۔ اب معاشی اور سماجی عدم استحکام کو روکنے کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، اور سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن ہو۔ تو چین والوں نے تو صاف کہا ہے کہ بھائی استحکام لائیں۔ اب 9 مئی کے بعد سعودی عرب والوں نے بھی بڑا کو رول پلے کیا ہے، اور اب وہ مشکل صورتحال نہیں رہے گی جو پاکستان میں نظر آ رہی تھی۔ سیاسی حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ صبر کریں، 2-3 دن میں خیر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مائنس عمران پی ٹی آئی کیا سروائیو کرے گی؟ نہیں، مائنس والی بات ہی نہیں۔ پی ٹی آئی عمران خان کا نام ہے، عمران خان کے بغیر کون سی پی ٹی آئی؟ یہ جو عمران خان مائنس نہیں ہونے جا رہا۔ چلے میری 2-3 باتیں یاد رکھیے گا، آپ کے ناظرین بھی یاد رکھیں۔ عمران خان مائنس نہیں ہونے جا رہا، عمران خان کی پارٹی پہ بین نہیں لگ رہا، عمران خان گرفتار نہیں ہوگا، الیکشن ہوں گے اور عمران خان اقتدار میں آئے گا، بھاری اکثریت سے آئے گا۔ یہ کیسے یہ آئے باتیں کیسے آئے گا؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ الیکشن کے ذریعے آئے گا، ووٹ آئے پہ گا طاقت سے آئے گا۔ لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ جس طرح کی دشمنی یا جس طرح کے تناؤ کے ماحول کے اندر موجودہ جو عسکری قیادت ہے، ایک طرف ندیم انجم صاحب ہیں، دوسری طرف حافظ صاحب ہیں، اور ان کے اوپر ظاہر ہے جو عمران خان صاحب ان کا نام بھی مینشن کر چکے ہیں، ہر طرح سے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے گرفتار جو ہے انہوں نے کروایا ہے، اغوا کروایا، بلکہ ہائی کورٹ باہر کی جو دیکھیے اس طرح تو اس طرح بغیر کوئی میڈیشن کے یہاں یہ سارے اسٹیک ہولڈر ایک جگہ تو نہیں رکھ سکتے، اپنی پوزیشن پہ کیسے آ سکتے ہیں؟ دیکھیے اسی جنرل باجوہ کے خلاف نواز شریف باتیں کرتے رہے، اسی جنرل باجوہ کے دور میں وہ اقتدار میں بھی آ گئے۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی ایسی بات ہو۔ جو موسم ہوتے ہیں کبھی موسم انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی نا جی، بیچ میں کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، الیکشن ہو جائیں گے۔ صدر عارف الوی کے ذریعے یا سعودی عرب کے؟ میری ایک بات سنیں، میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا، کسی بندے کا نام نہیں لیتا۔ نواز شریف کو بھی جہاز پہ بٹھا کے سعودی عرب بھیج دیا تھا نا، پتہ نہیں وہ سعودی عرب کے کہنے پہ بھیجا تھا اسٹیبلشمنٹ نے یا امریکہ کے کہنے پہ بھیجا تھا، بھیج دیا تھا۔ تو پاکستان میں بہت سے معاملات چلتے ہیں۔ عمران اب کیوں نہیں جا رہے ہیں اگر حالات اتنی مشکل ہو گئے ان کے عمران لیے؟ صاحب کبھی نہیں جائیں گے، عمران خان کا جینا مرنا اس ملک میں ہے، وہ نہیں جائے گا۔ وہ مافیا تھوڑا ہے، اس نے دولت باہر تھوڑی اکٹھی کی ہے، اس نے کوئی کرپشن کی ہے، وہ کیوں جائے بھائی؟ وہ نہیں جاتا، اس کو جانے کی کئی مرتبہ آفرز ہوئی ہیں، اس کو بہت آفرز ہوئی ہیں جانے کی، اسے ڈرایا بھی گیا ہے، دھمکایا بھی گیا ہے کہ چلے جاؤ نہیں تو مار دیا جائے گا۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرا ملک ہے، میں اسی ملک میں رہوں گا۔ یہ باتیں تو صحیح ہیں، لیکن ایک بات مجھے بتائیں مظہر اللہ صاحب، آپ بھی ذرا اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں عمران خان صاحب کو، بہت سارے ساتھی ہیں، میں بھی کوشش کرتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہم نے لینا دینا ان سے کیا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے پاس اس وقت کیٹر موجود ہے، جس طرح کے لیڈر موجود ہے، اس میں سے عمران ایک بہتر آدمی تھا کہ اس نے ہر چیز سامنے عوام کے سامنے رکھی اور کچھ چھپایا نہیں، کرپشن نہیں کی۔ یہ معاملات اس کا ماضی ہمارے اور حال ہمارے سامنے ہے، لیکن سیم ٹائم ڈونٹ یو تھنک کہ اس کے اندر ایک گمنڈ ہے، غرور ہے، گفتگو غیر معیاری ہے، بے وقتی زیادہ بول دیتا ہے، جو نہیں کہنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ اس کی ٹیوننگ کون کرے، اس کو سمجھائے کیا کون کہ کس طرح کے سفارتی آداب ہونے چاہیے، فوج کے بارے میں کیا گفتگو کرے، اپنے اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں ان کو
کس طرح مخاطب کرے. کچھ ہوتا ہے نا, کوئی آداب ہوتے ہیں لیڈروں کے. آج کل چونکہ ہر لیڈر کو بچے بھی آئیڈیلائز کرتے ہیں, گالی گلوچ تو تڑا یہ ساری گفتگو کرتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اس کی بہرحال یہ چیزیں لے کے یہ ہونی نہیں چاہیے. ایک طرف آپ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, ایک طرف آپ گھمنڈ غرور اور اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جو مہذب معاشرے کے لیے ضروری نہیں ہے. اور خاص کر کے جو مہذب اور شائستہ زبان ہے وہ کسی صورت میں بھی یہ نہیں ہے اس کی کیٹیگری پر نہیں اترتے جس طرح کی یہ زبان بازاری استعمال کرتے ہیں. اگین 2-3 باتیں ہیں. ہوں ایک تو 70 سال کی عمر کے بندے کو سمجھایا نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے. دوسرا, میرے تجربے میں یہ مشاہدے میں ایک بات آئی ہے کہ کچھ عرصے سے عمران خان تو تڑاک کی بات نہیں کر رہے, بہت سی ٹھنڈے لہجے میں باتیں کر رہے ہیں, تو تڑاک کی بات نہیں کر رہے. 9 مئی کے واقعات کی بھی انہوں نے مذمت کی ہے. دوسری بات, میرا یہ نہیں کہ میں ان کو ڈیفینڈ کرتا ہوں, میرا تو مسئلہ اور ہے. میرا ملک تو لٹ رہا تھا, میرے ملک کو 2 سیاسی پارٹیاں جونکوں کی طرح لگی ہوئی تھی, اور ان کی لوٹ مار کی وجہ سے میرا ملک بنگلہ دیش سے پیچھے چلا گیا, میرا ملک انڈیا سے پیچھے چلا گیا, میرا ملک معاشی لحاظ سے افغانستان سے بھی پیچھے چلا گیا. میرا مسئلہ یہ ہے, میں کسی شخصیت کی محبت میں کوئی گرفتار نہیں ہوں. تو عمران خان ان میں سے ایک ایسی شخصیت آئے جنہوں نے کہا کہ کرپشن روکی جائے, جنہوں نے کہا منی لانڈرنگ روکی جائے, جنہوں نے کہا پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا, کرنی چاہیے. دیکھیے ان کے اگر 3.5 سالہ دور کا حساب کیا جائے تو اس میں 2-2.5 سال تو کرونا رہا, اور کرونا کو بھی انہوں نے اتنے اچھے انداز سے ٹیکل کیا کہ دنیا نے تعریف کی کہ پاکستان پہلے 5 ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے کرونا کو بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کیا. اسی کرونا کے دوران عمران خان نے کاروبار بند نہیں ہونے دیا, ملک بند نہیں ہونے دیا. جو ہماری انڈسٹری ٹیکسٹائل کی 30 سال پہلے بند ہو گئی تھی, پاور لومز, وہ چلنا شروع ہو گئی تھی, ان کو بڑے بڑے آرڈرز ملنا شروع ہو گئے تھے, اور پاکستان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ بھی زیادہ ہو گیا تھا, پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی, تو پاکستان تو ترقی کر رہا تھا. یہ تو پھر مافیاز جو تھے یہ پڑ گئے, انہوں نے کہا یہ ترقی کرتا چلا گیا اس طرح, تو یہ تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا. تو میں گزارش یہ ہے خان صاحب کہ میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرتا. عمران خان بہتر آدمی ہے, سچا آدمی, جو آپ کہتے ہیں نا وہ ساری باتیں کر دیتا ہے, سچا آدمی ہے. سچا آدمی معصوم ہوتا ہے, اور معصوم آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سی بات چھپانی ہے کون سی کرنی ہے. یہ جو ہے نا بڑے بڑے سیاسی دماغ رکھنے والے, یہ تو بہت سی باتیں چھپاتے ہیں. وہ تو جھوٹ بولتا نہیں, وہ کہتا جی اوپن بات ہے. ایک دن کسی نے کوئی سوال کر دیا تھا تو اس نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا اور سچ بتا نہیں سکتا اس وقت. جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ ماریا نے پوچھا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں سچ بول نہیں سکتا اور مطلب سچ بتا نہیں سکتا اور جھوٹ بول نہیں سکتا. اچھا, چیز پاکستانی ہے, وہ کیوں عمران خان کے پیچھے ہیں؟ وہ اسی لیے پیچھے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کا ہمدرد ہے, یہ پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالنا چاہتا ہے. باقی تو لوٹ مار کرتے ہیں, وہ تو لوٹنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں نیب نے کیا تماشا کیا, سارے کیسز 1 سال سے انہوں نے جتنی قانون سازیاں کی وہ ان کے لیے ہوئیں, پاکستانی لوگوں کے لیے نہیں ہوئیں. اور آج میں نیب کا ایک اور تماشا دیکھ رہا ہوں کہ آشیانہ ہاؤسنگ میں بھی ان کو فارغ کر دیا جی, کلین چٹ دے دی ہے. تو اس کا مطلب ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اچھا, آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے مظہر برلاد صاحب اس وقت صحافیوں پر بڑا برا وقت آیا ہوا ہے, خاص کر کے عمران ریاض کا پتہ نہیں, اوریا مقبول جان کا پتہ نہیں. اور دیکھیں اوریا مقبول جان, آپ دیکھیں کیسا صحافی ہے جس کو آپ اس سے اختلاف بھی کریں لیکن اس کی ورث دیکھیں, اس کی اسٹڈی دیکھیں. میرے بھی پروگرام میں یہاں پر اسٹوڈیو میں آئے تھے, بڑے نفیس انسان ہیں, اور جس طرح کے مذہبی آدمی ہیں اور جس طرح کے حالات اور جس طرح کے پاکستانی وہ ہیں, تو آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ ان کے اوپر برا وقت آیا تو آپ پر بھی آ سکتا ہے؟ آپ بڑے ووکل ہیں, کالم بھی لکھتے ہیں اور تجزیے پروگرام, تو ڈر نہیں لگ رہا کیا؟ شیراز خان صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ ڈرتا میں صرف اللہ تعالیٰ سے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہوں, ان کے گھرانے سے عشق کرتا ہوں.
سبحان اللہ. میں قافلہ حسینی کا ایک مسافر ہوں، تو مجھے تو ڈر نہیں لگتا ان دنیا داروں سے. دوسری بات کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں نے کوئی کرپشن نہیں کی، میں نے کسی کا حق نہیں کھایا، یہ میں بول نے رہے ہیں کسی پہ ظلم نہیں کیا. جس طرح کرپٹ لوگوں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے اس وجہ سے بھی کہہ رہا تو میری کرپٹ. تو کوئی کمزوریاں نہیں ہیں کہ میں نے کسی کا حق کھایا ہو یا کوئی اس طرح کی بات کی ہو. میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں اس پروفیشن میں آیا تھا تو میں نے اپنے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا اور اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے رزق حرام سے بچا کے رکھنا، میں کسی کو بلیک میل نہ کروں، میں جھوٹ نہ لکھوں نہ بولوں. تو میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور کسی سے نہیں ڈرتا. باقی کوئی نہیں، مقدر میں جو آزمائشیں ہوتی ہیں، دیکھیے یہ جو مشکل وقت ہوتا ہے نا، مرنا ایک دفعہ ہے، جینا ایک ایک دفعہ ہے. سیکنڈ جی ایک سیکنڈ دیجیے سر خان صاحب. یہ جو مشکل وقت ہوتا ہے اس کے بارے میں کسی نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مشکل وقت عذاب ہے یا آزمائش ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مشکل وقت آپ کو خدا کے نزدیک کر دے تو آزمائش ہے، اور اگر مشکل وقت آپ کو خدا سے دور کر دے تو عذاب ہے. تو ہمارے لیے آزمائشیں آئیں بھی تو ہم خدا کے نزدیک رہیں گے اللہ مشکل وقت استقامت میں بھی. اللہ استقامت بخشے اور اپنی ربوبیت کے صدقے ہم سب کو رزق حلال کمانے، کھانے اور کھلانے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، آپ سب کا بہت شکریہ اور مظہر اللہ صاحب کا بہت شکریہ. انہوں نے پورا 1 گھنٹہ مجھے دیا اور ساری باتیں پاکستان کے حوالے سے ہوئی. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے ان پروگراموں میں مظہر اللہ صاحب کو واپس لاؤں اور اللہ پاکستان کو استحکام بخشے، پاکستان کی مسلح افواج کو اپنے وطن کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ملک کے اندر جو افراتفری سیاسی انتشار ہے وہ ختم ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.